السلام علیکم۔ فلم 92 کے ساتھ خالد تبسم حاضر ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے نیا ولاگ پیش نہیں کر سکا کیونکہ میں عمرہ کی سعادت کے لیے مکہ المکرمہ اور روضہ رسول پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ گیا ہوا تھا۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارا آج کا ولاگ حرم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ پر پہلی پاکستانی فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے ہے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا۔ یاد رہے، اس سے قبل کبھی کسی پاکستانی کمرشل اور فیچر فلم کو خانہ کعبہ پر شوٹنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ اجازت سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل نے خصوصی طور پر دی تھی۔ یہ اردو زبان میں بنائی جانے والی پاکستان فلم انڈسٹری کی پہلی فلم تھی کہ جس کے فلمی یونٹ نے پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف میں جا کر فلم بندی کی۔ اس فلم کا نام پردیس تھا، جو 17 مارچ 1972 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ پردیس کے ہدایت کار ثقلین رضوی اور فلم ساز مشہور فلم ہیرو اور اداکار حبیب تھے۔ اس فلم کی کہانی برطانیہ جانے والے ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی تھی جو وہاں کے حسن، رعنائیوں، چکا چوند روشنیوں اور رونقوں اور معاشرتی آزادیوں کا شکار ہو کر اپنے اصل رشتے بھول جاتا ہے اور ایک گوری لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس فلم کی شوٹنگ پہلے انگلینڈ اور بعد میں خانہ کعبہ سعودی عرب میں کی گئی۔ یاد رہے، جب 1969 میں ہدایت کار ثقلین رضوی اداکار حبیب کے ہمراہ اداکار منور ظریف، رنگیلا، زلفی اور دیگر اداکاروں کا کام فلم بند کرنے کے لیے انگلینڈ گئے تھے تو وہاں قیام کے دوران ایک رات اچانک اداکار زلفی کا انتقال ہو گیا۔ یہ 11 ستمبر 1969 کی تاریخ تھی، جس کی وجہ سے انہیں زلفی کی میت لے کر واپس آنا پڑا تھا۔ اداکار حبیب اور ہدایت کار ثقلین رضوی نے پردیس کی فلم بندی کا آغاز 1969 میں کیا، مگر یہ فلم 2-2.5 سال کے عرصہ کے دوران مکمل ہوئی۔ اداکار حبیب کے مطابق ان کی فلم پردیس دنیا کی پہلی کمرشل فلم تھی جس کی شوٹنگ انہوں نے اپنے فنکاروں کے ساتھ خانہ کعبہ میں کی۔ شروع میں انہوں نے جب اس سلسلے میں پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کے مقدس مقامات پر کسی کمرشل فلم تو کجا، دنیا کی کسی بھی قسم کی فلم کی شوٹنگ کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حتیٰ کہ حج سے متعلق دستاویزی فلمیں بھی سعودی حکومت خود اپنی نگرانی میں تیار کراتی ہے۔ سفارت خانہ کے اس جواب پر حبیب نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ فلم کی کہانی کے مطابق خانہ کعبہ پر یہ سین فلمائے جانے انتہائی ضروری تھے۔ چنانچہ حبیب نے اس سلسلے میں سعودی عرب جا کر کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز وہ جدہ پہنچے، جہاں سے وہ مکہ المکرمہ پہنچے تاکہ گورنر مکہ سے ملاقات کر کے شوٹنگ کی اجازت حاصل کی جا سکے۔ جب وہ گورنر مکہ کے دفتر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ گورنر مکہ ان دنوں شدید گرمی کے باعث اپنے طائف ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک دوست کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ طائف کا اپنا الگ گورنر تھا۔ طائف کے خوشگوار موسم کے باعث گورنر مکہ شدید گرمی کے دنوں میں یہاں بیٹھ کر سرکاری امور انجام دیتے تھے۔ حبیب اپنے دوست کے ہمراہ صبح سے دوپہر تک طائف کی مختلف سڑکوں پر جوتیاں چٹکھاتے پھرتے رہے، مگر انہیں گورنر مکہ کا دفتر نہ ملا۔ چونکہ وہ عربی زبان سے ناواقف تھے، اس لیے درست مقام پر پہنچنے میں ناکام تھے۔ جس عرب راہگیر سے وہ راستہ دریافت کرتے، وہ انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے ان کی مدد نہ کر پاتا۔ دن 1 بجے کے لگ بھگ جب سرکاری دفاتر بند ہو رہے تھے تو حبیب اپنے دوست کے ہمراہ مایوسی کی حالت میں ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں گورنر طائف کا بورڈ نظر آیا۔ وہ عمارت کے اندر چلے گئے تاکہ وہاں سے گورنر مکہ کے دفتر کا پتہ معلوم کر سکیں۔ چھٹی کا وقت تھا۔ چند عام اور پولیس کے لوگ عمارت کے برآمدے میں فرش پر بیٹھے گپ شپ میں مشغول تھے۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد ان سے گورنر مکہ کے دفتر کا پتہ دریافت کیا تو ان میں سے ایک صاحب جو سادہ لباس میں تھے نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے
ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور بڑی شستہ انگریزی میں گورنر مکہ کے دفتر کا ایڈریس سمجھایا۔ پھر وہ انہیں گیٹ کے باہر تک چھوڑنے بھی آیا۔ حبیب نے ان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، محترم آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ جس پر ان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں طائف کا گورنر ہوں۔ یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ گورنر طائف اس قدر سادہ شخصیت تھے۔ حبیب جب گورنر مکہ کے دفتر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دفتر میں چھٹی ہو چکی ہے اور گورنر صاحب گھر جا چکے ہیں۔ انہوں نے گورنر مکہ کے گھر کا پتہ لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت گورنر مکہ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے حبیب اور ان کے دوست کو اپنے پاس بلا لیا۔ انہوں نے اندر پہنچ کر عجب منظر دیکھا کہ کھانے کے ایک بڑے تھال کے گرد 15-20 افراد بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے۔ گورنر مکہ نے بڑے طباق سے ان کا استقبال کیا اور انہیں بھی اپنے ساتھ کھانے پر بٹھا لیا۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد گورنر مکہ نے بڑی محبت اور شفقت سے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو حبیب نے تفصیل کے ساتھ انہیں اپنا مدعا بیان کیا۔ تو گورنر مکہ نے بھی انہیں وہی جواب دیا جو قبل ازیں سعودی سفارت خانہ سے مل چکا تھا۔ گورنر مکہ نے مزید بتایا کہ اگر سعودی فرمانروا چاہے تو آپ کو خصوصی طور پر اجازت مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو سعودی بادشاہ سے ملنا پڑے گا۔ حبیب مایوسی کی حالت میں واپس اپنی قیامگاہ پہنچے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سعودی بادشاہ سے ملاقات کرنا کوئی آسان اور معمولی بات نہ تھی، اور اگر کسی نہ کسی طرح ملاقات ہو بھی جائے تو یقین نہ تھا کہ وہ اجازت دے دیں گے۔ اسی کشمکش کے اختتام پر حبیب نے سعودی بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ حرم کعبہ میں شوٹنگ کرنے کے شدید متمنی تھے۔ حبیب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے اور ایک عام سے ہوٹل میں قیام کیا۔ حبیب نے سوچا کہ اگر انہیں اجازت نہ ملی تو وہ ریاض کی سیر و سیاحت کر لیں گے۔ اگلی صبح وہ ہوٹل سے نکلے اور سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے سیکریٹریٹ جا پہنچے۔ وہاں پر ایک بکس نصب تھا جس میں لوگ سعودی بادشاہ کے نام اپنی درخواست ڈال سکتے تھے۔ حبیب نے اسی وقت شاہ فیصل کے نام ان سے ملاقات کے لیے ایک درخواست لکھی اور اس بکس میں ڈال دی۔ بعد ازاں وہ ریاض کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ شام کو جب ہوٹل پہنچے تو ہوٹل استقبالیہ پر اپنے نام ایک پیغام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے اگلے روز صبح 10 بجے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ حبیب کی خوشی قابل دیدنی تھی۔ وہ دنیا اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت سے ملنے جا رہے تھے۔ اگلی صبح وہ جلدی تیار ہو کر 8 بجے کے قریب شاہی سیکریٹریٹ پہنچ گئے اور ویٹنگ روم میں انتظار کرنے لگے۔ 9:45 بجے ایک صاحب نے ان کا نام وغیرہ دریافت کیا اور پھر انہیں ملاقات کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ شوق اور خوشی کے عالم میں حبیب اور ان کے ساتھی کا عجب حال تھا۔ ان کے دل میں شاہ فیصل کا بے حد احترام تھا۔ دوسرا، وہ شاہ فیصل کی مقناطیسی شخصیت اور عالم اسلام میں ان کے وقار اور مرتبے سے بے حد مرعوب تھے۔ ٹھیک 10 بجے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کمرہ ملاقات میں داخل ہوئے۔ ان کے نورانی چہرے اور باروب شخصیت کے سبب حبیب میں ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کر انہیں سلام پیش کرتے۔ وہ اپنی نشست پر حیران و پریشان بیٹھے رہے۔ شاہ فیصل چند لمحوں تک انہیں اسی حالت میں دیکھتے رہے، پھر اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ حبیب پر ان کی باروب شخصیت کا اس قدر اثر ہوا تھا کہ ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شاہ فیصل نے ان کی حالت بھانپ لی تھی، اسی لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر حبیب کے پاس آ گئے اور نہایت شفقت سے ان کی کمر تھپ تھپانے لگے، جس سے حبیب کا حوصلہ اور ہمت بندی اور وہ گفتگو کرنے کے قابل ہوئے۔ شاہ فیصل کے طرز عمل سے ہچکچاہٹ کی تمام دیواریں گر گئیں۔ حبیب نے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو کے ماحول کی طرح شاہ فیصل کو اپنا مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آج تک کسی بھی کمرشل فلم کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں شوٹنگ کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ حبیب اپنی بات پر مصر رہے، مگر شاہ فیصل راضی نہ ہوئے۔ ناکامی دیکھتے ہوئے حبیب نے پینترا بدلا اور کچھ غلط بیانی کا
سہارا لیتے ہوئے شاہ فیصل کو بتایا کہ در حقیقت ان کی فلم ایک دستاویزی فلم ہے جس کے ذریعے وہ پاکستانی عازمین حج و عمرہ کو ضروری معلومات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ایک نکتہ پر شاہ فیصل قائل ہو گیا اور انہوں نے حبیب کو شوٹنگ کے لیے اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس موقع پر شاہ فیصل کی جانب سے مہمانوں کو 2 گھڑیاں بھی تحفے میں دی گئیں۔ پاکستان واپس پہنچنے کے بعد حبیب اور ہدایت کار ثقلین رضوی نے پاکستان میں متعین سعودی سفیر سے رابطہ کیا تو ان کا اجازت نامہ پہنچ چکا تھا، جس کو وصول کرنے کے بعد وہ فلم یونٹ کے ساتھ سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ فلم یونٹ میں حبیب، ثقلین رضوی سمیت اداکارہ دیبا، کیمرہ مین رحیم رضوی اور چند دیگر لوگ شامل تھے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جدہ ایئرپورٹ پر فلم یونٹ کا استقبال سعودی محکمہ انفارمیشن کے نائب وزیر نے کیا۔ سعودی حکومت کی ہدایت پر فلم یونٹ کی رہنمائی اور مدد کے لیے ایک کار بمہ ڈرائیور اور سعودی انفارمیشن آفیسر مہیا کیا گیا۔ یونٹ فلم بندی کے لیے جہاں بھی گیا مقامی پولیس پہلے ہی سے موجود ہوتی، گویا سعودی حکومت نے انہیں VIP پروٹوکول دیا۔ رمضان کے جمعۃ الوداع کے موقع پر حبیب اور یونٹ کے دیگر افراد کو حرم کعبہ میں نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یوں پاکستان کی شاید واحد کمرشل فلم کے لیے حرم کعبہ میں فلم بندی کی گئی۔ حرم کعبہ کے علاوہ مسجد نبوی، جبل رحمت، مینا اور دیگر مقدس مقامات پر بھی فلم بندی کی گئی۔ خانہ کعبہ میں ایک حمد اور مسجد نبوی میں نعت پکچرائز کی گئی۔ اس دورے کے دوران حبیب کا 1 ریال بھی خرچ نہ ہوا۔ تمام اخراجات سعودی حکومت نے برداشت کیے۔ فلم پردیس چونکہ صحیح طریقے سے نہ بنائی جا سکی، اس لیے باکس آفس پر اسے B کلاس کامیابی مل سکی۔